اپنا نفس اپنے کو کرتا ہے، نفس گویا ہم پہ حاکم ہوتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ آدمی سنتا ہے، نفس چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ تو نفس میں یہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتی ہیں، اور اللہ نے جانوروں کی فطرت بھی اس میں رکھی ہے۔ جانور کے 3 کام ہیں صرف: کھانا کھانا، پانی پینا اور جمع کرنا، بچے پیدا کرنا۔ تیسرا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں میں بھی یہ رکھ دیا۔ اب جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں کہ وہ دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں یا تشفی حاصل کرتے ہیں، خوشی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی صفت ان میں ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جیسا کہ نفس امارہ ہے، ایک نفس ہے نفس لوامہ۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت تو غلطی کر بیٹھتا ہے نفس کے کہنے پہ، لیکن وہ غلطی ہو جانے کے بعد یا غلطی سرزد ہونے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد، زیادتی ہونے کے بعد اس کا نفس ملامت کرنے لگتا ہے۔ تو وہ امارہ نہیں ہے، لوامہ ہے۔ جب ملامت کرنے لگے، ایک اس کا اور تیسرا درجہ ہے ملہمہ ہے، جو الہام کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ بتلاتا ہے کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس کے دل پر الہام ہوتا ہے، دل تمیز کرنے لگتا ہے۔ جب امارہ غالب ہوتا ہے تو کوئی تمیز نہیں رہتی، ملامت بھی نہیں رہتی۔ نفس تو ایک ہی ہے، اس کے نام الگ درجے میں الگ الگ ہیں۔ اور ایک نفس ہے جس کو مطمئنہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ، جیسا کہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ نفس کو خطاب ہوگا کہ ارجعی، پلٹ کے آؤ، اندر آ جاؤ، باہر سے اندر آؤ نہیں، ارجع پلٹ آؤ، تم کہیں گئے تھے پلٹ کر آ جاؤ۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف راضی مرضی اور میری جنت۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ۔ ابھی جنت میں نہیں ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے زمرے میں شریک ہو جاؤ، اس کے بعد میں جنت میں، فادخلی جنتی۔ امام غزالی نے فرمایا کہ نفس ایک ہی ہے، اس کو اگر یہ جانوروں کی جو صفات ہیں، کھانا پینا، جمع کرنا، بچے پیدا کرنا، انسان میں بھی ہے، اس صفت کو اگر شریعت کے مطابق اس کی تربیت کر دی جائے، جو عمل جانوروں کا ہے وہ اب جانور کا باقی نہیں رہے گا، وہ قاعدے میں ہیں، ان کے پاس قاعدہ مقرر نہیں تھا۔ کھانا پینا جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ کھانے کا قاعدے کے مطابق عمل ہو جائے تو اب انسان جانور نہیں رہا۔ پینا، جو پانی ہے یا شربت ہے یا دیگر جس کی شرع نے اجازت دی ہے وہ قاعدے کے مطابق پی لے تو یہ جانوروں کے زمرے میں نہیں رہا، کھانے پینے جمع کے درجے سے باہر نکل گیا۔ چنانچہ یہ بتلایا گیا کہ روزہ دار جب روزہ رہتا ہے تو اللہ نے حکم دیا، سحر کا وقت حضور نے بتلا دیا، افطار کا وقت بتلا دیا، اور سحر کے وقت تک کھانا پینا اور جماع یہ سب چیزیں جائز ہیں، درست ہیں، اور ایک وقت مقررہ تک یہ تینوں کام بند رہیں افطار کے وقت تک۔ تو یہ جو عمل ہے بہیمانہ، جانوروں کا جو عمل ہے جس میں مشترک تھے، اللہ نے ایسے امتیاز بخشا۔ جب بندگان خدا اس پر عمل کرتے ہیں، روزہ دار رہتے ہیں،
بہیمانہ صفات کو، جانوروں کی صفات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں ملکوتی صفات جاگنے لگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا جسم پیدا ہی نہیں کیا جو کھانے کا محتاج نہ ہو، لا یاکلون الطعام، ایسا ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جو بھوکا رہے گا تو غذا کی محتاجی رہے گی، کوئی گھنٹہ بھر برداشت کرے گا، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، قوت برداشت الگ الگ ہوگی، لیکن 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 8 دن، 15 دن، جب مہینے بھر کا وقفہ گزرتا جائے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ بے شک عادت پڑ جاتی ہے بھوکے رہنے کی، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بہیمانہ عادتوں کو، جانوروں کی عادتوں کو حکم الہی کے تحت چھوڑ دیتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جماع کرتا ہے، تو اب جانوروں کی صفت اس سے دور ہو جاتی ہے، ملکوتی صفات اس میں آنے لگتی ہیں۔ جب افطار کا وقت آتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے اس کے مطابق، اب فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جورو ہے، نہ بچہ ہے، وہ ان صفات سے پاک ہیں، تو یہ فرشتوں کی صفات سے متصف ہونے لگتا ہے۔ فرشتوں کی غذا اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے، پاکی بیان کرنا ہے۔ تو جب رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہونے لگتی ہے، تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کہنے لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بلند بلند آواز سے کرتے ہیں، بعض پست آواز سے کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو تسبیح ملائکہ ہے وہ ان کی غذا ہے، تو روزے داروں کو اس تسبیح و تقدیس کی طرف دل بڑھ جاتا ہے ملکوتی صفت پیدا ہونے کی وجہ سے، اور وہ چیخ چیخ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، تو رفع صوتہ، بلند آواز کر دیتے تھے، سبوح قدوس، اس جگہ حضور لمبا کرتے تھے۔ تو یہ جانوروں کی صفات ہے۔ اسی طرح جو شیطانی صفات ہیں، نفس ہی ہے جو سارے صفات کا مجموعہ، ایک ایک چیز کو دور کرنا پڑے گا۔ بہیمہ صفات نکال دیے، شیطانی صفات کو دور کرنا۔ شیطانی صفات کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت کا ڈنڈا ہے، شریعت کا کوڑا ہے، شریعت کی حد بندیاں ہیں۔ امام غزالی نے مثال دی، فرمایا کہ دیکھو مست ہاتھی کو بھوکا رکھ کے قابو میں لایا جاتا ہے، جنگلوں میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔ شیروں کو بھوکا رکھ کے مربی کے اشارے پر، تربیت دینے والے کے اشارے پر، ایک برتن میں، کنڈے میں شیر کو اور بکری کو ساتھ پانی پلایا جاتا ہے۔ شیر جس کی مرغوب غذا سامنے بکری ہے، لیکن شیر کی یہ جرت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے بکری کی طرف دیکھے۔ تربیت سے جب خونخوار جانور اپنی صفات کو تبدیل کر سکتے ہیں یا وقتیات چھوڑ سکتے ہیں، انسانوں کی صفات اسی طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ دیکھو کتا نجس جانور ہے، نجاست کی وجہ سے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک صفت پسندیدہ ہے، وہ وفاداری ہے۔ جب کوئی کہتا ہے، کوئی شاعر، تو میں تو فلاں در کا گدھا ہوں، فلاں در کا کتا ہوں، تو لوگوں کو اردو نہیں آتی، لوگوں کو شاعری نہیں آتی، تو کہتے ہیں دیکھو کتا تو نجس جانور ہے، یہ کہہ رہا میں رسول کے در کا کتا ہوں، فلاں ولی کے در کا کتا ہوں۔ کتا تو نجس تھا، پلنگ کے نیچے آ گیا تو تیری نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، کتے کی وہ جو بہتر صفت ہے، جو وفاداری ہے، شاعر جب اپنے کو رسول کا گدھا یا کتا کہتا ہے تو وفادار کہنا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفاداری کی وجہ سے انسانوں میں شامل ہو گیا اور ولیوں کے گروہ میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ انسانوں کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو تبدیلی صفات، تو شیطانی صفات انسانوں میں جو ہیں، نفس کے ذریعے شیطان وہ کام انجام دینے لگتا ہے۔ تو ہم کو جب بچنا ہے، وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان ڈنک لگائے،
وسوسہ ڈالے، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو یہ تمام ہتھیار ہیں۔ تو سالک، اللہ کا راستہ چلنے والا، اللہ سے ملنے کا متمنی، اللہ کے دیدار کا متمنی، رسول کی شفاعت کا متمنی، یہ متمنی ان کی اتباع کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ تمام راستے جو اللہ سے ملنے کے لیے مقرر ہیں، جو صراط مستقیم ہیں، وہ شیطان کا طریقہ یہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر آ کر بیٹھوں گا، کسی پگڈنڈی پہ جا کے نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے امتحانات ہوتے ہیں، اور واعظین کرام، علماء اعظام سے یہاں ایک تسامح کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے عیوب کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت دلائی جائے، ان کو شرمندہ کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ صوفیہ کسی کے برے عمل کو شرمندگی اور خفت دلا کر آدمی کو رجوع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو چھپا کے صاف کر کے۔ کپڑوں پہ دھبے لگ گئے، مسجد میں کوئی بچہ آ گیا، بڑا آ گیا، تو ایک عام آدمی، پڑھے لکھے آدمی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ مسجد میں آنے والے سب اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک آدمی اٹھتا ہے اور بچے کو جھڑکیاں دینے لگتا ہے، بھاگ تیرے کپڑے ایسے وہ ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی لے جا کے، ارے راستے میں موری ٹوٹی ہوئی تھی، بچے کے کپڑے خراب ہو گئے، وہ لے جا کے اس کے کپڑے، اس کا پینچا درست کر کے صاف کر کے پھر لا لیتا ہے۔ تو فرق یہی ہے، نہ اس کا منشا غلط تھا، نہ ان کا منشا۔ اصحاب طریقت کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، جانوروں کی صفات ہیں، ملکوتی صفات ہیں، شیطانوں کی صفات ہیں، اور جو وہ انسان ہیں اس کا نفس مطمئنہ ہے، چونکہ جنت ہمارا وطن اصلی ہے، وہاں سے یہاں آئے ہیں، یہ مسافر خانہ ہے، ساری دنیا مسافر خانہ ہے، تو یہیں سے وہاں سے نکلے، یہاں آئے، یہ ٹرانزٹ ہے، یہاں سے پھر پلٹ کے پھر جنت کو پلٹ کے جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ارجعی۔ تو جنت سے نکلے تو بالکل پاک و صاف تھے، نہ جانوروں کی ان میں صفات تھی، نہ شیطانوں کی صفات تھی، نہ بہیمی صفات تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس کی طلب نے ان کو یہاں پر ایسا کر دیا، یا اس کی لذت نے، کسی کو کھانے کی لذت نے، کسی کو پینے کی لذت نے، کسی کو کسی کی لذت نے یہاں مشغول کر دیا، تو پھر پلٹ کے جنت میں جانے کے قابل نہیں رہا۔ اتنا پیوریفائی پھر ہو جائے تو پھر پلٹ کے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک نقطہ ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ فادخلی فی عبادی فرمایا۔ انبیاء کرام میں بعض انبیاء سے متعلق ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ کے بارے میں عبدن کا لفظ آیا، اواب کا لفظ آیا، انہو اواب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد کا لفظ آیا، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو دیکھو عبد ہے، بندے ہیں، وہ بندے ہیں۔ تم کو جو خطاب اس وقت ملے گا، فادخلی فی عبادی، تم بندوں کے زمرے میں اس وقت جاؤ گے، یہ تو بندوں کے زمرے میں ہے، تم ابھی بندوں کے زمرے میں نہیں ہو۔ ابھی اب کوئی جانور کے زمرے میں ہے، کوئی بھیڑے کے زمرے میں ہے، کوئی کتے کے زمرے میں ہے، کوئی سانپ کے زمرے میں ہے، کوئی کسی کے زمرے میں ہے۔ تو یہ تمام باتیں صوفیہ نے لکھ دی ہیں۔ بہرحال یہ جمعہ کا اجتماع مسجد کے اندر نماز جمعہ سے قبل یہاں مجھے موقع دیا گیا گفتگو کا، وقت بہت کم ہوتا ہے، بات موضوع مختصر کرنی ضروری ہے، تو یہ موضوع تفصیل طلب بھی ہے، سمجھانے سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، عمل کرنے میں بھی اس میں دشواری نہیں معلوم ہوتی ہے، بہت آسانی سے اس کو درست کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رات میں مہمان رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلایا، پلایا، اس کو سلایا، اور جب صبح میں وہ چلا گیا، بہت دور چلا گیا تھا، تو اس کو جانے کے بعد یاد آیا کہ اس کی ڈھال اس کے پاس، حضور کے پاس کمرے میں رہ گئی ہے، بھول گیا ہے۔
ڈھال لینے کے لیے آیا تو جاتے وقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں جہاں وہ ٹھہرا تھا غلاظت کر دیا، گندگی کر دیا، پاخانہ کر دیا، کر کے چلے گیا تھا۔ جب یاد آیا تو پلٹ کے آیا، جب آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاظت کو صاف کر رہے ہیں، بہت شرمندہ ہوا۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا اور اس کا جو سامان بھولا ہوا تھا وہ اس کو دیا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، حضور کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی شہادت دی، مسلمان ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گندگی دور نہیں دھو رہے تھے، اس کے دل کا کفر، شرک اور صفات ذمیمہ کو حسنہ سے بدل رہے تھے، پاک کر رہے تھے۔ ایسی ہی باتیں ہیں، صوفیاء کرام یہی کرتے ہیں۔ اگر وہ جو کرنا چاہتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، باقی بولتے ہیں اللہ تیرے حوالے، اتنا آتا تھا کر دیا، اس کے آگے تو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرمائیں، اس کی تمام برکات سے ہم کو متمتع فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔